بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، دنیا کے اندر انسان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور نوافل پڑھتے ہیں، صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، تحیۃ الوضو پڑھتے ہیں۔ یہ تمام نوافل ہیں، بہت ساری عبادتیں ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو یہ بتاؤں کن لوگوں کی عبادتیں اللہ قبول نہیں کرتے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، لیکن اللہ قبول نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسی 3 بڑے بڑے گناہ ہیں جن گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عبادتوں کو قبول نہیں کرتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ انسان نیکی پہ نیکی کر رہا ہے لیکن قبول نہیں ہو رہی۔ صرف 3 بڑے بڑے گناہ جن لوگوں کے اندر بھی یہ 3 گناہ ہوں گے ان کی عبادتیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے اس بات کو غور سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں کہ اگر یہ باتیں انسان کے اندر موجود ہیں تو اس سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے۔ اللہ معاف کر دے گا بندوں کو، اور پھر عبادتوں میں مزہ بھی آئے گا اور قبول بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا گناہ یہ ہے کہ اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، یعنی ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کا کہنا نہ ماننا، ماں باپ کو پریشان کرنا۔ جو انسان ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، ماں باپ کی اطاعت نہیں کرے گا، ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرے گا، ماں باپ کو پریشان رکھے گا، تو ایسے انسان کی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ دوسرا گناہ نیکی کر کر جتانا، یعنی کسی کے ساتھ ہم نے نیکی کا معاملہ کرا، بھلائی کا معاملہ کرا، اچھائی کا معاملہ کرا، اور کسی موقع پر ہم نے یاد دلا دیا ہم نے تمہارے ساتھ وہ نیکی کری تھی، تمہیں یاد ہے؟ تمہارے پاس کھانے کو نہیں تھا لیکن ہم نے اپنے پاس سے تمہیں کھانا کھلایا تھا، تمہیں یاد ہے؟ تمہارے پاس کپڑے نہیں تھے لیکن ہم نے اپنے پاس سے تمہیں کپڑے دیے تھے، تمہیں یاد ہے؟ یہ جتانا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نیکی کر کر، کسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر کر، کسی کے ساتھ نیکی کا معاملہ کر کر اس کو جتانا، جو انسان نیکی کر کے جتاتا ہے اللہ ایسے انسان کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اور تیسرا گناہ ہے تقدیر پر یقین نہ رکھنا، کہ تقدیر اللہ لکھتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں تقدیر ہم خود بناتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ تقدیر اللہ لکھتا ہے اور تقدیر اللہ ہی بناتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی تقدیر نہ لکھ سکتا ہے اور نہ بنا سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں بیکار ہیں۔ جو انسان یہ کہتے ہیں تقدیر ہم بناتے ہیں، ہم لکھتے ہیں، یہ بیہودہ باتیں ہیں، نادانی کی باتیں ہیں، بلا وجہ کی باتیں ہیں۔ کسی کے اختیار میں نہیں ہے تقدیر بنانا اور لکھنا، صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور جتنے بھی انسان ہیں پوری دنیا میں، سب کی تقدیر اللہ ہی بناتا ہے اور سب کی تقدیر اللہ ہی لکھتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے جو تقدیر کو بنا کے دکھا دے۔ اس لیے یاد رکھیں، ان 3 چیزوں کو چھوڑ دیں۔ پہلی چیز، اپنے ماں باپ کی اگر نافرمانی کرتے ہیں تو اپنے ماں باپ سے بھی معافی مانگیں اور اللہ سے توبہ کریں۔ دوسری چیز، اگر احسان کر کے جتاتے ہیں، اچھائی کر کے جتانا کہ ہم نے تمہارے ساتھ فلاں موقع پہ اچھائی کری، اگر جتاتے ہیں تو اللہ سے توبہ کریں اور یہ جتانا بند کر دیں۔ نیکی کر کے بھول جائیں، کیونکہ نیکی کر رہے ہیں ہم اللہ کے لیے، اللہ اس کا اجر دے گا۔ انسان سے کہہ کر کیا فائدہ، اللہ اس کا اجر دے گا۔ تو اس لیے نیکی کر کر جتانا نہیں ہے۔ اور تیسرا کام یہ ہے تقدیر پر ایمان لانا، کہ اچھی ہو بری ہو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ ہی تقدیر کو لکھنے والا ہے، اللہ ہی تقدیر کو بنانے والا ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو آپ کی عبادتیں قبول ہوں گی، لیکن اگر ان میں سے ایک بھی چیز آپ کے اندر موجود ہے تو یاد رکھیں عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں اور کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کر کے اس کو جتائیں نہ۔ اور تیسری چیز ہے تقدیر پر یقین رکھنا، کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور تقدیر بنانے والا اور لکھنے والا صرف اللہ ہے۔